لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے، اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے۔ پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا۔ عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا، اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دے۔ تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے، اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھیں امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر۔ تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو، آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے، یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے، تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا، تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں، یہ جو جال بنے جا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی ملک صاحب۔ ملک صاحب 2 منٹ بات کر لیں جی۔ احمد خان صاحب دیکھیے 3-4 موٹی باتیں ہیں۔ ابھی اس آڈیو ٹیپ کو ہم آئسولیشن میں خواجہ احمد طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو لیک کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے، یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک چند روز قبل خواجہ صاحب کی اہلیہ، ان کی چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ بات چیت، اس میں یہ کہنا کہ جسٹس منیب کے ساتھ ان کی میسیجنگ شیئر ہوئی اور جس میں انہوں نے ان کو ایک وہ نشان بھیجا کہ زبان دانتوں میں لیں اور یعنی خاموش رہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یا تو یہ خاتون محترمہ جو کہ اس وکیل کی بیوی ہیں جنہوں نے اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی
یہ کہہ کر کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ یہ تو ایک پروسیجرل میٹر ہے۔ 184(3) کی اس آئینی حیثیت کے متعلق تو قانون سازی تھی نہیں، یہ پروسیجرل میٹر تھا جس میں کہ 3 ممبرز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس کو 184(3) کے سو موٹو کو لینے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تو آپ کسی لے مین کو بتا دیں، اس کو سمجھ آئے گی، بیسک کامن سینس۔ بہرحال وہ پٹیشن گئی تو مینیپولیٹڈ پٹیشن نمبر 1۔ اسی پٹیشن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں اپنی اسٹاک میں جو ان کی بات چیت ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو اس طرح سے سٹال نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جو پیرا 7 اس پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ججمنٹ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیرا کا جو 7 ممبر ججمنٹ ہے وہ صرف وہ رستہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں تو کس وقت کورٹ اس میں مداخلت کر سکتی ہے، تو یہ آرکسٹریٹڈ ہے۔ سو اس کے آتھر آج بھی ثاقب نثار صاحب ہیں۔ ٹول اس کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ خواجہ احمد طارق رحیم بطور وکیل، اور عدالت کے وہ 3 ممبر جو ان کی زوجہ محترمہ کے ذریعے، جو کہ ان کی مدر ان لا کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ساری چیز ایکسپوز ہوگی۔ تو یا تو یہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، تو ان 2 افراد کے خلاف، جس میں ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس ہے، جس میں احمد طارق رحیم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس پہ سو موٹو نوٹس اب لینا بنتا ہے کہ بتائیں بھائی، جو سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس کا آرٹیکل 3-4 میں نے آپ کے سامنے 2 روز پہلے پڑھا کہ فرینڈز اینڈ فیملی، کہ وہ آپ کے فیصلوں میں جن مقدمات میں ان کا کوئی تعلق یا انٹرسٹ ہوگا، تو میں تو نہیں بات کر سکتا کسی جج صاحبہ کی کسی خوش دامن کے ساتھ یا ساس کے ساتھ، میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو جو ٹیلی فونکلی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، رابطہ وہی ہوا نا۔ تو کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 3 جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو رکھتا ہے، آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ 2009 کا جو ہے، اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے آرٹیکل 3-4 کی، تو ہم حق بجانب ہیں کہ اس وائلیشن پر ان ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں۔ میں لا منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کو کیسے لے کر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ وائلیشن ہو نہیں سکتی۔ اور ایک یہ بھی رواج رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو ریفرنسز گئے تھے، وہ چیف جسٹس تھے، وہ ان کو سٹال کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ یہ جن کے اپنے خلاف آتے ہیں اور وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ obstruct کرتے ہیں کاز آف جسٹس کو۔ جسٹس بندیال صاحب کی اپنی ججمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں وی لیو ان گلاس ہاؤسز۔ آپ گلاس ہاؤسز میں رہ رہے ہیں، اپنی پبلک اسکروٹنی کی بات کر رہے ہیں، تو سر یہ ہمارا کیس ہے آپ پہ، آپ آئیں جواب دیں اس کا، بتائیں، آپ اوپن کورٹ میں آ کے بات کر لیں، آپ بتائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ثاقب نثار، احمد طارق رحیم، ان کی زوجہ محترمہ، آپ کی مدر ان لا، یہ پوری کنائیون صاحب سمجھ آتی ہے 63 کی۔ میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا، میں ان کے سامنے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں، آئی نو دم، بڑی اچھی طرح سے میں ان کو جانتا ہوں۔ میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے، ان کا کام آئین لکھنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ آئین لکھنے پہ چلے گئے 63 کے معاملے میں، جو کہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور اس کو آئین لکھنے کی بات کرنا، تو یہ پارلیمان کو